یہ جو کعبۃ اللہ ہے اس کے حوالے سے چونکہ آیتیں جاری ہیں، مزید میں تھوڑی سی پہلے آیت پڑھ لوں پھر مزید تفصیل پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کرو، وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرا گھر ستھرا رکھو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجدے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا گھر بنانے کا۔ اللہ نے حکم دیا بناؤ، کہاں بناؤں، کیسے بناؤں، کتنا بناؤں، 10 فٹ چوڑا، 20 فٹ چوڑا، 40 فٹ چوڑا، 50 فٹ چوڑا، یا اللہ اس کی چوڑائی کتنی رکھوں، لمبائی کتنی رکھوں، اونچائی کتنی رکھوں، کتنا حصہ بناؤں۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ وہ انہوں نے آ کے نشان لگا دیا، حضرت ابراہیم نے بنا دیا۔ یوں سمجھ لیں، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم ہو گئے اس وقت انجینئر، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اس کے معمار بنانے والے۔ نقشہ حضرت جبریل امین نے آ کر بتا دیا۔ یہ ایک روایت میں ہے کہ ایک بادل کا ٹکڑا، پیس آف کلاؤڈ، وہ اللہ نے اس جگہ پر مقرر کر دیا، اس کے حساب سے تعمیر کے وقت نشان لگ گیا۔ کسی روایت میں ہے کہ پانی کا نشان بن گیا، تاہم جبریل امین آئے، آپ نے بتا دیا، حضرت ابراہیم نے پہچان لیا کہ یہاں کعبہ بنانا چاہیے۔ وہ جگہ ان کو بتائی گئی، انہوں نے اس پر تعمیر کیا۔ کعبے میں لگنے والے پتھر آج تک کتنی مرتبہ بدلے گئے؟ حضرت ابراہیم کا ٹائم بتا دوں، جتنا کتابوں میں جو موجود ہے اس کے مطابق آج سے تقریباً 5500 سال پہلے۔ کتنا عرصہ؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے، جو مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی 12 ربیع الاول پیر کے دن، اس سے تقریباً 4000 سال پہلے۔ کتنا عرصہ؟ 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم ہوئے، تو آج تک اس کے بعد 1400 کتنے سال اب ہو گئے، تو تقریباً 5500 سال پہلے یہ کعبہ بنایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے، بتا کون رہا ہے؟ جبریل۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے۔ یاد رہے کہ اللہ اپنے پیاروں کے فعل کو اپنی طرف لگاتا ہے، کیا مطلب اللہ کے پیاروں کا کرنا، اللہ کا کرنا۔ بتا دیا مکان البیت کہ یہ اس کا نقشہ ہے، انہوں نے بنایا۔ حکم کیا دیا؟ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک، اونچی، یہ شرک کے بیان سے پہلے آئیے اس حوالے سے، کعبۃ اللہ کے حوالے سے آپ کو ایک دو باتیں پھر آپ کے ذہنوں میں تازہ کر دوں۔ جو سب سے پہلا گھر بنا تھا یہاں جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، اس کے حوالے سے ہے کہ اس کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی، یہ واقعہ تاریخوں میں ملتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بتایا جاتا ہے کتابوں میں
کہ فرشتوں نے سرخ یاقوت، جس کو روبی کہتے ہیں پتھر، اس سے بنایا تھا، تو ایام طوفان میں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ کچھ کا کہنا ہے فرشتوں نے بنایا تھا، کچھ کا کہنا ہے کہ حضرت آدم نے بنایا تھا فرشتوں کے ساتھ مل کے۔ دوسری مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ طوفان نوح میں اس کو اٹھا لیا گیا تھا، صرف اس کا نشان رہ گیا تھا، تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا تو ان کو بنیادیں معلوم نہیں تھی، انہیں ہوا کے ذریعے بتایا گیا، جھاڑو پھیری تو نشانیں نظر آ گئیں، بادل بھیجا، وہ حوالہ ہے، یا جبریل امین آئے، حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا۔ یہ دوسری تعمیر تھی۔ تیسری تعمیر قریش، جو مشہور خاندان قبیلہ، زمانہ جاہلیت میں قریش نے کعبے کی تعمیر کی اور اعلان کیا کہ اس میں جو پیسہ لگانا ہے وہ خالص پیور حلال جائز کام کی آمدنی سے ہوگا، غلط کام کی آمدنی سے۔ اگر کسی نے غلط کام کی آمدنی سے پیسہ جمع کیا تو وہ اس میں نہیں لگے گا۔ لوگوں نے اس طرح لگایا، یعنی اس وقت حالانکہ وہ زمانہ جاہلیت تھا، مگر تب بھی انہوں نے کہا کہ اس میں غلط پیسہ لگنا نہیں چاہیے۔ تعبیر کر لیا، اب باری آ گئی حجر اسود لگانے کی۔ وہاں جھگڑا ہو گیا، جتنے خاندان قبیلے تھے ان سب نے کہا نہیں، جب ہم نے بنایا، کسی نے کہا جی میرے خاندان یہاں پرانا ہے، کسی نے کہا جی میرا حق ہے، حجر اسود میں لگاؤں گا، ان کا حجر اسود میں لگاؤں گا، ان کا حجر اسود میں لگاؤں گا۔ قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی اور جنگ شروع ہو جاتی۔ کسی نے صلاح دی، کسی کو اپنا فیصل بنا لو، فیصلہ کرنے والا، سنو کل صبح جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا، اس حجر اسود کے پاس سے گزرے گا، صبح جو سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو اپنا فیصل بنا لینا کہ وہ تمہارا فیصلہ کر دے۔ لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، سارے ہی لڑ رہے تھے، اس بات پر سارے راضی ہو گئے کہ صبح جو حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو بنا لیں گے جج، وہ جو فیصلہ کر دے گا سب مانیں گے۔ اگلی صبح سب سے پہلے داخل ہوئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، یہ اس وقت کی باتیں، ابھی اعلان نبوت نے۔ اور جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا ہاں، وہ خوش ہو گئے کہ یہ تو اور اچھا ہو گیا، ہم نے فیصلہ کیا تھا جو بھی داخل ہوگا، تو یہ تو جو داخل ہوا ہے یہ بھی ہم سب میں اچھا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا جھگڑا ہے، فیصلہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر لاؤ، چادر لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حجر اسود کو رکھ دیا، فرمایا سارے اٹھاؤ، جتنے قبیلے خاندان ہیں نا سب کے 10 قبیلوں والے ہو، 10 قبیلے والے آ جاؤ، سارے چادر کو پکڑو۔ سب کا ہاتھ لگ گیا یا نہیں لگ گیا؟ جب دیوار کے پاس آ گئے حضور نے اٹھا کے لگا دیا، سارے راضی بھی ہو گئے اور جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ اس حجر اسود کو نبی کے ہونٹ بھی لگے ہیں، نبی کے ہاتھ بھی لگے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا، سب خوش ہو گئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ، بعضوں نے کہا 15 برس پہلے، بعضوں نے کچھ اور بتایا۔ چوتھی تعمیر ہوئی تھی عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں، نہیں سمجھ آئے گی میں بتا دیتا ہوں۔ یزید پلید نے حضرت سیدنا امام حسین کو قتل کروانے کے بعد مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پر حملہ کروایا تھا، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے اس کی بیعت توڑ دی تھی کہ نہیں یہ قابل ہی نہیں ہے، تو اس نے پہلے مدینہ پر حملہ کروایا، پھر مکہ پر، تو کعبے کی چھت جل گئی تھی، کعبے کی دیواروں میں آگ لگی تھی،
تو اس وقت جب یہ اس نے تباہ کیا تو پھر عبداللہ بن زبیر نے اس وقت کعبے کو تعمیر کرایا. 5ویں تعمیر حجاج بن یوسف جو بڑا ظالم بادشاہ مشہور ہے اس نے کروائی تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے پہلے یہ تکونی شکل میں تھا، ٹرائنگل. یہ بھی روایت ملتی ہے مثلث جس کو کہتے ہیں نا عربی میں، انگلش والے ٹرائنگل یا تکون، اس شکل میں تھا. اس لیے اس تکونی شکل کے حوالے سے بھی کتابوں میں بہت کچھ لکھا کہ اس سے اشارہ کیا ہے. بہرحال اب یہ مربع شکل میں ہے اور اس میں پوری عمارت نہیں ہے، حتیم کا حصہ بغیر چھت کے ہے. آپ کو 4 دیواری نظر آتی ہے، 4 دیواری کے بعد آدھا دائرہ نظر آتا ہے. کیا نظر آتا ہے؟ فوٹو دیکھی ہے نا؟ اب تو آپ ٹی وی میں بھی دیکھتے ہیں اس کو. اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ حتیم. کیا کہتے ہیں؟ وہ کعبے کا اندرونی حصہ ہے. اس پر عمارت کیوں نہیں بنی کہ وہ حق حلال کے پیسے کم پڑ گئے تھے، انہوں نے کہا دوسرا پیسہ نہیں ڈالنا. حضور نے فرمایا میں چاہوں تو پورا کر دوں لیکن یہ لوگ لڑ پڑیں گے، اس لیے اسی طرح رہنے دیا گیا. یہ مجھ پر آپ پر مہربانی کی گئی ہے. ہم پر آپ لوگ خبروں میں سنتے ہو، ٹی وی پہ دیکھتے ہو کہ فلانے بادشاہ کے لیے کعبے کا دروازہ کھول دیا گیا، وہ کعبے کے اندر گئے. آپ سوچتے ہو گے یار وہ تو بادشاہ تھے چلے گئے، ہم کیسے جائیں؟ تو یہ حتیم میں جانا اور کعبے میں جانا ایک ہی بات ہے، 2 باتیں نہیں ہیں، ایک ہی بات. کیسے؟ آپ کہو گے مولانا صاحب آپ نے کہہ دیا، خوشی تو ہوئی، کوئی دلیل مل جائے تو میں دلیل بھی دے دوں تاکہ ٹھنڈ پڑ جائے. حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے عرض کی حضور میرا جی چاہتا ہے کعبے کے اندر نماز پڑھوں. حضور نے ہاتھ پکڑ کے حتیم میں کھڑا کر دیا. تیرا جی چاہتا نا کعبے کے اندر، یہ پڑھ لے نماز. تو جب نبی پاک نے کر دیا اب کوئی شبہ رہ گیا؟ اونچی ہاں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی وہ کعبے کا دروازہ کھلا ہے تو اس کے اندر گیا ہے تو وہ کوئی بڑی بات ہے. حتیم میں گئے ہیں وہ بھی وہی بات ہے، وہ بھی اونچی. دیکھو نا جب طواف ہوتا ہے تو حتیم کے اندر سے نہیں گزرتے، اوپر سے ہی گزرتے ہیں نا، اوپر سے ہی گزرتے ہیں. تو وہ کعبے کا اندرونی حصہ، اور اس حتیم کے اندر حضرت اسماعیل کی بھی قبر ہے، ان کی والدہ حضرت حاجرہ کی بھی قبر ہے. یہ دونوں قبریں، پہلے ان کا نشان تھا ہرے رنگ کا پتھر، حجر اسماعیل لکھا ہوا تھا، اب انہوں نے ایک ہی رنگ کر دیا، اسی کے اندر وہاں ان کی قبر موجود. تو یہ کعبۃ اللہ، اس کی یہ تعمیر. اس کے بعد تاریخ میں کتنی بار پتھر بدلے گئے، کتنی بار اس میں جناب فرق آیا. ابھی میرا خیال کچھ عرصہ پہلے، مجھے اگر صحیح یاد نہیں ہے 7-8 سال کی بات ہوگی، دوبارہ وہاں پر ساری مرمت ہوئی ہے. چھت بل کچی تھی، انہوں نے بالکل کنکریٹ کر دی ہے. اب تو کتنا عرصہ انہوں نے پردہ لگا کے تعمیر جاری رکھی ہے، اس وقت یہ ہوا ہے. تو یہ تعمیر اس کی بدلتی رہی ہے مگر جگہ بدلی نہیں ہوئی، وہی ہے. اور یہ اسی طرح اونچا، پہلے اتنا اونچا نہیں تھا، بہت اونچا ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے کتابوں میں یہ ہے کہ یہ زمین کی گہرائی سے لے کر عرش اولا تک، وہاں تک یہ سارا کعبہ، یہ ساری فضا کعبہ ہے، ساری فضا کعبہ ہے. یہاں تک کہ 7 آسمانوں کے اوپر جو قبلہ ہے نا بیت المعمور، جہاں فرشتے نماز پڑھتے ہیں ان کا، وہ اگر نیچے گرایا جائے تو اس پر گرے گا، یعنی بالکل سیدھ میں وہ اس کی ہے. اب یہاں ایک بات اور کرتا چلوں، معراج کی رات آپ نے مجھ سے سنی ہوگی، جن کے ذہنوں میں ہے ٹھیک ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے گئے تھے آسمانوں کی طرف، یاد ہے نا؟ یاد ہے؟ آسمانوں کا دروازہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے۔ آسمانوں کا دروازہ مسجد، جنت کا دروازہ کہاں ہے؟ پوچھا ہے میں نے، مسجد نبوی کے اوپر ہے۔ سمجھ آئی؟ کعبۃ اللہ اور یہ سارا حصہ وہ اس میں شامل